بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر کا دروازہ۔ اللہ جو دروازے آپ کے لیے بند کرتا ہے ان میں آپ کے لیے شر ہوتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کو کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، اور پھر جب آپ ان پر بھی صبر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن میں آپ کے لیے صرف خیر ہوتی ہے۔ یقین جانیں آپ کا رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی سے زہریلے منفی لوگوں کو نکال دیں۔ ڈیلیٹ کرتے رہیں اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ آگے بڑھنے کے لیے قدموں کا استعمال کریں، سہاروں کا نہیں۔ اس سے پوچھا گیا، آپ نے نماز کی پابندی کیسے کی؟ اس نے کہا، میں نے ایک شیخ کو یہ کہتے سنا، اے بے نمازی، تیری مصیبت ابلیس کی مصیبت سے بھی بڑی ہے، کیونکہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا اور تم آدم کے رب کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہو، تو آخر تیرے اور اللہ کے درمیان ایسا کیا ہے جو تجھے اس سے ملاقات سے نفرت دلا رہا ہے؟ اے اللہ، ہمیں نماز پر اس قدر ثابت قدم رکھ کہ ہم اسے محبت کے ساتھ ادا کریں، اذان سنتے ہی اپنے رب کی طرف دوڑ لگا لیا کریں۔ جب مائیں کسی چیز سے محبت کرتی ہیں تو بچوں کو وہ محبت وراثت میں ملتی ہے، پھر وہ پردہ ہو یا بے حیائی ہو، پھر وہ دنیا کی محبت ہو یا محبت الہی ہو، پھر وہ نمازوں کی لذت ہو یا گناہوں کی لذت ہو، پھر وہ تلاوت ہو یا گانے ترانے ہوں۔ بچے ایک بیج کی مانند ہیں، جیسے کھاد ڈالیں گے ویسی پیداوار حاصل کریں گے۔ اگر تمہارے مقدر میں حسین ستارے نہیں ہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے نصیب میں اکلوتا چاند بھی نہیں تو یقین رکھو اللہ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے، اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں، وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ جب تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو اور اس پر بھروسہ کرتے ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ جو آپ کو ملا وہ اللہ کا تھا، اور جو آپ سے واپس لیا گیا وہ بھی اللہ کا تھا۔ وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، اور وہی بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ ہم بس اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں تو ہر جدائی، ہر دکھ آسان ہو جائے گا۔ کبھی کوئی چیز چھن جائے تو سمجھ لیں کہ وہ امانت واپس لے لی گئی ہے، اور اللہ اپنی امانت کا خیال ہم سے بہتر رکھتا ہے۔ دل تھوڑا دکھے گا، آنکھیں نم بھی ہوں گی، مگر سکون تب ہی ملے گا جب ہم یہ مان لیں کہ جو ہوا اللہ کی طرف سے تھا اور وہ کبھی غلط نہیں کرتا۔ اگر زندگی میں کوئی چیز چاہتے ہو اور اس کے لیے تہجد نہیں پڑھتے تو تم اسے حقیقت میں نہیں چاہتے۔ اللہ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہو تو فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھو اور سجدے میں سر رکھ کر تہجد پڑھو۔ ایک عربی خاتون کو تہجد کی نماز سے بہت محبت تھی۔ جب وہ تہجد کے لیے اٹھتی تھیں تو اشعار پڑھا کرتی تھیں،
اے اللہ، ستارے واضح ہو چکے ہیں، لوگوں کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہیں، چرند پرند جانوروں کی آوازیں بند ہو چکی ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، لیکن ایک آپ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہر عاشق اپنے محبوب کے ساتھ ہے، اور میرا مقام قیام کی حالت میں آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اے دلوں کے راز جاننے والے، میرے اس قیام کی حالت کو قبول فرما۔ اللہ کے بارے میں احسن گمان رکھنے کی خود کو عادت ڈالیں۔ اگر آپ مشکل میں ہیں تو کہیں میرا اللہ آسانی لائے گا۔ اگر آپ تناؤ کا شکار ہیں تو کہیں میرا اللہ رستہ دکھائے گا۔ اگر آپ پریشانی میں ہیں تو کہیں میرا اللہ مدد بھیجے گا۔ اگر آپ کے لیے کچھ ناممکن ہے تو کہیں میرا اللہ ممکن کر دے گا۔ اگر آپ پر کوئی غم ٹوٹ پڑے تو کہیں میرا اللہ مجھے صبر دے گا۔ اگر سب غلط ہو رہا ہے تو آپ کہیں میرا اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ پر مضبوط ایمان ہے، یہ اللہ سے بہترین گمان ہے۔ جب تمہیں صبر کے دائرے میں رکھ کر روکا جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے لیے عام نہیں بلکہ خاص ہے۔ جو چیز جلدی مل جاتی ہے وہ اکثر عارضی ہوتی ہے۔ یہ دیر تمہاری آزمائش ہے، مگر انعام تمہاری برداشت سے کہیں بڑا ہوگا۔ اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جب وہ دیتا ہے تو سب دیکھتے ہیں، مگر صرف تم جانتے ہو کہ اس کے پیچھے کتنے آنسو، دعائیں اور تنہائیاں تھیں۔ اس لیے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ بہترین سے نوازے گا۔ وہ انتظار کے بعد ایسے نوازتا ہے جیسے آدم کو حوا، یعقوب کو یوسف۔ اگر بنا نماز پڑھے آپ کی زندگی بہت اچھی اور بڑی صحیح گزر رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون دے رکھا ہے۔ اپنے رب سے ایک طبیب مانگو جو تمہارے دلوں کی بیماریاں دور کرے، ایک ایسا شافی جو تمہاری روح کے زخم بھرے، ایک ایسا راہبر جو تمہاری رہنمائی کرے اور تمہارا ہاتھ تھام کر حق سبحانہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق مضبوط کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دعا کبھی رد نہیں کرتے، لیکن اس پر یقین ہونا چاہیے۔ آپ نماز نہیں پڑھتی کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پانے کے لیے خود بھی سیریس نہیں ہیں۔ دعا: یا رب، وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا کر جو ہمیشہ جاری رہے، وہ رستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو، وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو، وہ رزق عطا کر جس میں برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی آفات سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔